ناظرین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ایمان و عقیدت کی علامت ہے، جس میں مسلمان مساجد کو سجاتے ہیں، محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور نعت و سلام پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جلوس نکالے جاتے ہیں اور غریبوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ یہی میلاد کی اصل روح ہے۔ ربیع الاول اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے، جو اپنی عظمت، برکت اور روحانی اہمیت کے اعتبار سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جھوم کر گاؤ محمد آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات کے اندھیرے اجالے میں بدل گئے اور انسانیت کو رہنمائی کا چراغ ملا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایمان و عقیدت کا سب سے روشن موقع ہے۔ یہ دن اس عظیم ہستی کی ولادت کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے کائنات کو اندھیروں سے نکال کر روشنی بخشی، انسانیت کو امن و محبت کا پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محسن انسانیت کہا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محسن انسانیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کا خاتمہ فرمایا، عدل و انصاف کو قائم فرمایا، غلاموں کے ان کے حقوق ادا فرمائے، غلاموں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شان و شوکت سے جینے کا طریقہ عطا فرمایا، اور مظلوموں کی فریاد رسی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اور جو احسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ بالخصوص غلاموں پر، مظلوموں پر، بیواؤں پر، عورتوں پر، طبقہ نسواں پر جو احسانات نبی پاک علیہ السلام کے کہ اگر آج وہ عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر جی رہی ہے تو یہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو وہ ہستی جلوہ گر ہوئی جنہیں رب کائنات نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محض ایک شخصیت کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے نقشے پر رحمت، عدل، مساوات اور اخوت کا آغاز تھا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے صرف ایک خوشی کا دن نہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا عہد تازہ کرنے کا موقع بھی ہے۔ ویسے تو مہینے 12 ہے، پر ربیع الاول کی اہمیت کچھ خاص ہے۔ 12 مہینوں میں ربیع الاول کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی، حضور کا وصال مبارک اس مہینے میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمانے کے بعد جب ہجرت فرمائی، اللہ نے جب ہجرت کا حکم فرمایا تو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حضور نے ہجرت فرمائی، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں آمد، ولادت باسعادت، وصال مبارک، یہ سارے کام ماہ ربیع الاول میں ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے۔ حقیقی طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخوت، مساوات، صبر، برداشت اور محبت سکھائی۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی سیرت النبی پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو جس عمل کی وجہ سے ٹھنڈک ملتی ہے وہ عمل ہے نماز، اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس عمل پر راضی ہے اور جس عمل پر خوش ہے اور جس عمل کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہے درود و سلام۔ صلو علیہ وسلم و تسلیم، اللہ پاک نے حکم فرمایا تو اس کی برکت سے درود پڑھنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور سلام کہے تو اس کا جواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا جائے، کسی کو کھانا کھلا کر خوشی کا اظہار کیا جائے، کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو دور کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے، یا بیماروں کی تیمارداری، بیمار پرسی کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے، یا اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں
جیسے جلسے جلوس کرنا ہے، ریلی نکالنا ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ جو موجودہ دور میں کسی ایک بڑے ایونٹ کو انجام دینے کا ہوا کرتا ہے، ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی بات اس میں یہی ہونی چاہیے کہ حضور کی آمد پر دل سے خوشی ہو اور اس کا صحیح طور پر اظہار کیا جائے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی غیر شرعی عمل، کوئی ناجائز کام بالکل نہ ہونے پائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محض چراغاں اور محفلیں کافی نہیں، بلکہ اصل مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا اور اپنی عمل زندگی کو سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہی میلاد کی اصل روح ہے، اور یہی سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ پڑھو صلی علی محمد آنے